الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، معزز بزرگوں، عزیز بچوں، ان محفلوں کے انعقاد کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مجلسوں میں تذکرے کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں، ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت پیدا ہو، آپ کی اطاعت، پیروی اور آپ کی تابعداری، غلامی کے جذبات ہم میں ابھرے، آپ کی محبت کے جذبہ کو بیدار کرنے کے لیے اور آپ کی غلامی کے جذبہ کو بیدار کرنے کے لیے یہ محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس محفل کے برکات و ثمرات اور مقاصد عطا فرمائے، یعنی ہمارے قلوب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار فرمائے اور آپ کی اطاعت اور غلامی کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کی آمد سے پہلے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس میں انسان جاہل تھا اپنے رب سے، انسان جاہل تھا ہدایت سے، انسان جاہل تھا باہمی انسانی حقوق سے، اخلاق سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بھیجا تو آپ کی آمد سے اللہ کے بارے میں ہماری جو جہالتیں تھیں وہ جہالت علم سے تبدیل ہوئی، انسانی حقوق و آداب کے بارے میں آپ نے ہمیں علوم سے روشناس فرمایا۔ جیسے حضرت مولانا ابو ذر فرما رہے تھے کہ آپ کی آمد سے پہلے یہود و نصارہ کو، مختلف لوگوں کو آپ کا انتظار تھا، آپ کی آمد کا انتظار تھا، یتیموں کو، بیواؤں کو، ان بچیوں کو جن کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بلکہ آپ کی آمد کا انتظار تھا آسمانوں کو جنہوں نے مدتوں سے اللہ کے سامنے سجدہ ہوتا نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی آمد کا انتظار تھا شمس و قمر کو کہ جنہوں نے ہدایت کے پیغام کو کہیں شائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ کی آمد کا انتظار تھا ایک ایک آدمی کو، ملائکہ کو، کہ جو لوگوں کے گناہ لکھ لکھ کر تھک چکے تھے، اب وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسی شخصیت آئے ہمیں لوگوں کی نیکیاں لکھنے کی توفیق کو موقع ملے۔ حضرات گرامی، جیسے مولانا علی نے فرمایا کہ آپ کی آمد سے پہلے بھی کچھ واقعات ایسے ہونے لگے تھے کہ نگاہیں آپ کی طرف لگ گئی تھی۔ جس طرح خزاں کے بعد بہار کی آمد سے پہلے درختوں سے کونپلیں نکلنے لگتی ہیں، صبح ہونے سے پہلے
طلوع پر افق پر کچھ سفیدی آنے لگتی ہے، بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں بارش کی علامت ہوتی ہے، اور افق پر پھیلنے والی روشنی طلوع صبح کا پیغام ہوتا ہے۔ تو اس طرح آپ کی آمد سے پہلے کچھ باتیں ایسی ہونے لگ گئی تھی کہ جس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب اللہ کی طرف سے ہدایت کی بارش ہونے والی ہے۔ تو آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی ولادت سے پہلے ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ایک نور دیکھا کہ جس کی وجہ سے روم و فارس روشن ہو گئے۔ تو آپ کی آمد سے واقعی ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس نور میں ہمیں قرآن ملا، ہدایت ملی، ایمان ملا، اللہ کے احکام ملے، اللہ کی معرفت ملی اور انسانی حقوق ملے۔ بھائی نے باپ کے حق ادا کیے، باپ نے بیٹوں کے، اللہ کے حقوق ادا کیے۔ تو یہ ساری جو زندگی نورانی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا نتیجہ ہے۔ آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو دیکھیں آپ کی آمد سے پہلے ہی ارض و سما نے، زمین و آسمان نے اپنے رنگ تبدیل کر لیے تھے۔ کائنات میں کچھ نئی نوعیت کے واقعات ہونے لگ گئے۔ پھر آپ کی ولادت ہی سے آمنہ حلیمہ تشریف لے آئی۔ تربیت کے لیے ان کے ہاں رواج تھا، باہر دیہاتوں میں بھیج دیتے تاکہ صحت افزا ماحول میں بچوں کی پرورش ہو۔ تو حلیمہ آئی ہے قبیلہ بنو سعد سے، تو آپ کو لے کر گئی ہے۔ تو یہاں برکتیں دیکھیں، میں بہت مختصر اشارے کر رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے دودھ نہیں تھا، میرا ایک بیٹا تھا، اس کو دودھ میسر نہیں تھا، کاٹ سالی تھی ہمارے علاقے میں، ہماری اونٹنی میں دودھ نہیں تھا۔ تو اس دن مجھے اللہ نے ایسا دودھ عطا کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے نہیں، میرے بچے نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا، اور اونٹنی میں ایسا دودھ اترا کہ ہم سب نے دودھ پیٹ بھر کر پیا۔ پھر کاٹ سالی تھی عام علاقے میں، لوگوں کی بکریاں، لوگوں کے جانور بھوکے آتے، تو لیکن ہمارے جانور سیر ہو کر آتے۔ اب لوگوں نے ٹو لگائی، تلاش کی کہ ان کی بکریاں کہاں چرتی ہیں۔ تو یہ آپ کی پیدائشی سے، ولادت سی سے آپ کی برکات سیر ہونے لگی۔ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، چند سال ہوئے، ابھی تقریباً 6 سال عمر مبارک ہے، دادا رخصت ہو گئے، والدہ رخصت ہو گئی۔ تو اب آپ بتائیں کہ جس بچے کی ولادت سے پہلے ہی اس کا والد دنیا سے اٹھ جائے، دادے کا سہارا نہ رہے، ماں باقی نہ رہے، اس کے مستقبل کے بارے میں کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے؟ ایسے بچے تو رول جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، نہ ان کی جسمانی تربیت ہوتی ہے، نہ کسی روحانی کمال کو پہنچتا ہے۔ تو لیکن دیکھیں اس بچے کو کہ جس کی ولادت سے پہلے باپ دنیا سے چلا گیا، ابھی جب اٹھ رہے ہیں، ابھی بچپن ہی ہے، ہوش نہیں سنبھالا، دادا نہیں رہا، والدہ نہیں رہی، تو لیکن کمالات کی کتنی بلندیوں تک یہ بچہ پہنچا ہے۔ اس میں ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ بچوں کی تربیت اور بچوں کے کمالات کو والدین کی تربیت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ مولانا کے بیٹے حافظ ہو گئے تھوڑی عمر میں،
تو اس کے پیچھے ہم یہ کہیں گے کہ مولانا کا حفظ قرآن کا ذوق کام کر رہا ہے. بھائی عمران کے بیٹے پڑھ گئے، اچھے نمبروں میں پاس ہو گئے، تو کہیں گے کہ والد کے شوق اور تربیت کا اثر ہے. تو یہ سارے سہارے اٹھا لیے گئے تاکہ کل کو یہ نہ کوئی کہے کہ یہ عبد المطلب کی تربیت کا نتیجہ ہے، بلکہ ہر ایک کی زبان پر ہو کہ یہ کمال اللہ کی عطا ہے، اور اس طرح آپ سراپا رسول بن جائے، رسالت بن جائے. آپ کی حالت ایک ایک صفت اس بات کی گواہ ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر اللہ نے کس طرح حفاظت فرمائی. اب یہاں 2 پوائنٹ ہیں جو بچوں کی توجہ کے قابل ہیں کہ دادا نہیں رہا، والد نہیں، چچا کی تربیت میں آئے ہیں، تو لیکن آپ نے بکریاں چرانا شروع کی کہ کسی پر بوجھ بننے کے بجائے بڑوں کا سہارا بننا چاہیے. ابھی کیا عمر ہے، بوجھ نہیں بنے آپ چچا کے لیے، چچا کے لیے سہارا بنے ہیں. پھر آگے دیکھیے، اسی میں انہی دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا. آپ کی زندگی کیسی محفوظ زندگی ہے گناہوں سے، کس طرح اللہ کی نگرانی میں آپ جوان ہوتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایک دن آپ کو خیال آیا، کہیں شادی تھی، ناچ رنگ کا محفل سما تھا، خیال آیا کہ میں بھی ادھر جاؤں، رونق دیکھوں، تماشا دیکھوں. تو لیکن حدیث میں ہے کہ آپ ادھر جا رہے تھے، تو لیکن آپ پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ ناچ رنگ کی اس محفل سے آپ محفوظ رہے. تو اس طرح اللہ کی حفاظت میں آپ جوان ہو رہے ہیں. زندگی کی منزلیں اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں آپ طے کر رہے ہیں. پھر ایک واقعہ اور عجیب پیش آیا کہ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے مل کر بیت اللہ شریف کی تعمیر کا فیصلہ کیا. سارے قبیلوں نے اور نامور لوگوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر میں حصہ لیا. تو بیت اللہ شریف کی تعمیر میں ایک مرحلہ یہ آیا کہ حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں نصب کرنا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا، ایک بہت بڑا شرف تھا. ہر آدمی یہ چاہتا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ یہ پتھر میں اپنے ہاتھوں سے نصب کروں. ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے، تلواریں نکل رہی ہیں، لڑائی کا خطرہ ہے. اب یہاں آپ کی سمجھداری دیکھیے. لوگوں میں یہ فیصلہ ہوا، بلکہ یہ فیصلہ ہی آپ ہی نے کیا کہ آج چلے جاؤ، کل صبح سویرے جو بیت اللہ میں پہلے آئے اس کو بیت اللہ میں حجر اسود کی تنصیب کا حق دیا جائے. سب اس بات پر راضی ہو گئے کہ یہ ایک عاقلانہ فیصلہ ہے. اگلا دن ہوا، لوگ اب بڑھ چڑھ کر ہر ایک کی کوشش ہے کہ میں پہلے پہنچوں اور یہ شرف اور یہ عزت میں حاصل کروں. تو لیکن جب لوگ آئے تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ تشریف لا چکے تھے. اب قرارداد کے مطابق آپ کو یہ حق تھا، سب اس پر راضی تھے، سب نے آپ کو حق دیا. تو لیکن آپ نے ایک چادر منگوائی، اس پر حجر اسود رکھا
اور سب کو کہا ایک کونا تم تھامو، ایک کونا تو تھام لے، کسی کو کوئی حکم دیا تو اس طرح سب نے، تو اس طرح آپ نے فرمایا کہ لو سارے اس پہ حصے دار۔ اب یہاں آپ کی کمال عقل بھی دیکھیں کہ آپ نے کس طرح ایک عاقلانہ فیصلہ سے نکلی ہوئی تلوار نیام میں ڈلوائی، پھر آپ کا یہاں ایثار دیکھیں کہ آپ کو حق ہے، اور یہ کوئی معمولی شرف اعزاز نہیں تھا حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کرنا، اس کو حاصل کرنے ہی کے لیے لوگ تلواریں لہرا رہے تھے۔ آپ کو یہ حق حاصل ہو چکا ہے، تو لیکن آپ نے ہر قبیلے، ہر سردار کو، ہر معزز آدمی کو عزت عطا فرمائی۔ یہ آپ کی جوانی کا واقعہ ہے، تو آپ کا بچپن کیسا شاندار، جوانی کیسی بیدار۔ تو دیکھیں آپ کا لقب تھا صادق، آپ کا لقب تھا امین۔ تو انسانی کمال میں دو ہی چیزیں ہیں، انسان کی گفتگو سچی ہے، کردار صاف ہو۔ تو آپ کو امین کہا جا رہا ہے، دشمن گواہیاں دے رہے ہیں کہ کردار آپ کا صاف ہے، آپ کو صادق کہا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھو ابھی آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی برکات ظاہر ہو رہی ہے۔ ابرا لشکر لے کر آیا ہے، بیت اللہ کو گرانا چاہتا ہے، سارے مکہ کے سردار دبک کر بیٹھ گئے، ابرا کی فوج کو دیکھ کر دبک گئے کہ یہ مقابلہ ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ تو لیکن پھر ابابیلوں سے اس کے لشکر کی جو تباہی ہوئی ہے، تو یہ بھی تو آپ ہی کی آمد کی وجہ سے تھا۔ تو یہ اتنا بڑا کائنات کا واقعہ جس نے پورے عرب کو مکہ کی طرف متوجہ کر دیا تھا، تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ آپ اس کو کہہ لیں کہ آپ کے کمالات کا ظہور ہوا ہے آپ کی ولادت ہی سے پہلے۔ آپ کی ولادت ہوئی تو بنو سعد میں آپ کے جو کمالات ظاہر ہوئے، تو ولادت سے پہلے، ولادت سے لے کر، پیدائش سے لے کر، بچپن میں، لڑکپن، جوانی، ساری زندگی آپ کی ایک عجیب شان دی ہوئی ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیں، یعنی ایک بڑا پوائنٹ آپ کی سیرت میں یہ ہے، آپ کی زندگی کو ابتدا سے دیکھیں تو یہ بڑا مین پوائنٹ ہے کہ ایک بچہ جس کا نہ باپ ہو، نہ ماں ہو، نہ دادا ہو، تو کتنے کمال کو وہ بچہ پہنچتا ہے۔ یہ بڑے غور کرنے کا پہلو ہے۔ پھر اس میں آپ نے تجارت بھی کی، تو حضرت خدیجہ کے مال کو لے کر آپ شام گئے ہیں، تو اس تجارت میں آپ نے کتنی مہارت اور امانت کا ثبوت دیا، اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک مالدار خاتون تھی، مکہ کے بڑے معزز لوگوں کی طرف سے انہیں نکاح کے پیغام آئے تھے، تو لیکن اس سفر کے بعد آپ نے از خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔ تو آپ نے اس میں تجارت کی، تجارت میں آپ کس طرح آئیڈیل بنے، آپ نے بچپن گزارا تو بچپن آپ کا کیسا شاندار، جوانی کیسے بیدار، تو اس میں آپ کے جو اخلاق ہیں، آپ کا کردار کتنا ابھر کر سامنے آیا کہ اسی زندگی کے بارے میں آپ نے اعلان کیا تھا، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، مکہ میں آپ نے جو زندگی گزاری ہے، جس میں آپ کا لڑکپن بھی تھا، بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی،
آپ کا ازدواجی تعلق بھی تھا، خاندان کے ساتھ روابط بھی تھے، تو ان سب کی طرف آپ نے حوالہ دے کر کہا میں نے تم میں جوانی گزاری ہے۔ کوئی انگلی اٹھا سکتا ہے، بچپن گزارا ہے، خاندان کے ساتھ تعلقات میرے تمہارے سامنے ہیں، میرے خاندانی تعلقات میں تمہیں کوئی شبہ ہو، میں نے تجارتیں کی ہیں، میری تجارت میں تمہیں کوئی شبہ ہو، میں نے تم سے گفتگویں کی ہے، میری گفتگو میں تمہیں کوئی شبہ ہو، شک ہو، ساری زندگی آپ نے لوگوں کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھ دی۔ تو اگر دیکھیں تو صرف یہ آیت ہی جو آپ کی سیرت بیان کر رہی ہے، اس سے آگے ہمیں مزید کچھ دیکھنے جستجو کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس کو ہی ہم دیکھ لیں تو ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنانے، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنے کی، آپ کی غلامی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے آگے پھر مزید انشاءاللہ ہم ہجرت نبوت کے بعد آپ کی زندگی کیسی تھی مختلف پہلوؤں پر تو انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آپ کی زندگی کا آپ دیکھیں گے کہ نبوت سے پہلے کے جو احوال ہیں وہی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اس کا آپ ایک ایک واقعہ ذرا غور کریں۔ تو جب نبوت کے بعد قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ کی حمایت و تائید میں آپ آ گئے ہیں، اس کے بعد آپ کے کمالات کیا کچھ ہیں تو انشاءاللہ اپنی ہمت کے مطابق آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ وما علینا